کنکر نعت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی بہترین صحرا پڑھا ہمارے عزیزم سید جنید رضا بابو قادری نے. اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں بھی حساب برکتیں عطا فرمائے, ان کی عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. اب آئیے بلا تاخیر آج کی بزم کے خصوصی خطیب کی بارگاہ میں عرض خطابت پیش کروں. جس طرح پھولوں کی نمائش ہوتی ہے وہاں گلدانوں کو آواز دی جاتی ہے, جہاں خوشبو کی نمائش ہوتی ہے وہاں عطر فروش کو آواز دی جاتی ہے, جہاں پتھر کی نمائش ہوتی ہے وہاں سنگ مرمر کو آواز دی جاتی ہے, اسی طرح جہاں اس جرہ محفل قائم ہوتی ہے تو اس خطیب کو آواز دی جاتی ہے جسے دنیا خطیب اہل سنت کہہ دو سبحان اللہ. خطیب اہل سنت استاذ العلماء و فضلاء حافظ احادیث کثیرہ حضرت علامہ مفتی شعیب علی صاحب قبلہ کے نام سے موصوف کرتی ہے. الحمدللہ حضرت کی ذات کوئی محتاج تعارف نہیں ہے, پوری دنیا حضرت کے خطاب کو سنتی ہے اور فیضیاب ہوتی ہے. اب میں بلا تاخیر حضرت کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ حضرت اپنے خطاب نایاب اور ملفوظات حسنہ سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ کریں. آئے حضرت کا استقبال نعروں کی گونج میں کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اہل بیت, نعرہ حیدری. شراب ساقیہ پلا دیا آپ, حیات روح کا حسین سبق پڑھا دیا آپ, نہیں ہے فکر انہیں عظمت و بلندی کی, حضرت یہ قوم سوئیے ذرا جگہ دیا آپ. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آمنت باللہ صدق اللہ ومولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك ما قال ربنا على لسان نبینا لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. كما قال اللہ تبارک وتعالی فی عظمت شان محبوبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد طب القلوب و دوائہا وعافیت الابدان و شفائہا ونور الابصار وضیائها وقوت الارواح وغذائها وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ
صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خیر خلق اللہ۔ تعالی اللہ ذات مصطفیٰ کا وہ حسن لاسانی، تعالی اللہ ذات مصطفیٰ کا وہ حسن لاسانی کہ یکجا جمع ہے جس میں تمام اوصاف امکانی۔ دعائے یونسی، خلق خلیلی، صبر ایوبی، زہد مسیحی۔ دعائے یونسی، خلق خلیلی، صبر ایوبی، زہد مسیحی، جلال موسوی، حسن یوسف کنعانی۔ کہاں کا دشت ایمن طور کیا، برکے تجلی کیا، یہ سب کچھ تھا جمال مصطفیٰ کی پرتو افشانی۔ محمد یعنی وہ حرف نخستی کلک فطرت کا، کیا جس نے مکمل نسخہ اخلاق انسانی۔ وہ ناطق مہر بلب بلبل سدرہ، وہ ناطق مہر بلب بلبل سدرہ، وہ امی جس کے آگے عقل کل طفل دبستانی۔ تراشا جن کے ناخن کا ہلال چرخ گردوں، تراشا جن کے ناخن کا ہلال چرخ گردوں، غسالہ جن کے قدموں کا زلال آب حیوانی۔ وہ نہ جانے حسن ہے یا عشق اتنا جانتا ہوں میں، مجھے کھینچے لیے جاتا ہے کوئی جذبہ پنہانی۔ اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ واجب الاحترام محترم المقام، لائق تعظیم و تکریم سادات کرام، علماء ملت اسلام، پیران طریقت، نوجوانان ملت، بانیان جلسہ، معزز بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین، عزت مآب خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کافی دیر سے آپ حضرات نے ہمارے محترم سید یونس میاں کے صاحبزادے مولانا غلام رسول کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں مدحان رسول خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نعت ہائے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کی۔ تھوڑی دیر کے لیے چند دین کی باتیں کتاب و سنت کے حوالے سے پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کریں۔ رب قدیر کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کلمات خیر پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مذہب اسلام میں نکاح کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تقریباً کم و بیش تمام انبیاء کرام کی سنت پاک ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغبا سنتی فلیس منی۔ فرماتے نکاح کرنا یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے حضور فرماتے میرے طریقے سے نہیں ہے۔ ایک جگہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت بیان کرتے ہیں، مجمع صحابہ کا بیان کرنے والے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے مجمع دیکھے ہوں گے اور خطیبوں کو آپ نے سنا ہوگا، لیکن ہمارا ایمان ہے اس کائنات میں، اس آسمان کے نیچے، اس زمین پر نہ آپ جیسا کوئی خطیب ہے، نہ صحابہ جیسا کوئی سننے والا ہے۔ سننے والے صحابہ ہیں اور بیان کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کون صحابہ؟
جن کے بارے میں عبداللہ بن مسعود یوں بیان کریں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل من هذه الامہ، کہ نبیوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اگر افضل ہیں تو صحابہ ہیں۔ پھر یوں فرماتے ابرھا قلوبا اعمقا علما اقلھا تکلفا اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ فاعرفوا لهم فضلهم۔ فرماتے کون صحابہ جن کے علم دنیا کے علم سے زیادہ، جن کے دل تقوی سے بھرے، جن کے عمل تکلف اور بناوٹ سے خالی، اللہ نے دو کاموں کے لیے ان کو چن لیا۔ میں اگر چنوں تو میرے چننے میں کمی آ سکتی ہے، آپ اگر چنے تو آپ کے چننے میں نقص ہو سکتا ہے۔ ساری کائنات میں چننے والا رب قدیر، اور چنا کس کو؟ صحابہ کو۔ اختارہم اللہ لصحبت نبی ولاقامت دینہ فاعرفوا لهم فضلهم۔ رب نے دو کاموں کے لیے صحابہ کو چن لیا، نبی کے دین کے لیے اور نبی کی صحبت کے لیے۔ ان کے فضل کو تم پہچانو، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ صحابی عمل سے نہیں بنتا ہے، صحابی صرف رسول اللہ کے دیدار سے بنتا ہے۔ صحابیت کے اندر دو گن پائے جاتے ہیں، صحابیت کے اندر دو خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو شرط ہے لقاء رسول اور موت علی الایمان، یہی دو خوبیاں صحابہ میں پائی جاتی ہیں۔ دنیا کا کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی غوث ان کے قدموں کے گرد کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ صحابہ کا مجمع ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال۔ فرماتے صحابہ، فرماتے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو انسان نکاح کی طاقت رکھے، طاقت رکھنے کے بعد نکاح کرے۔ نکاح کرنے سے انسان کی نظر سلامت رہتی ہے اور انسان کی خواہشات نفسانی پہ کنٹرول رہتا ہے۔ فرماتے علم یستطیع، اگر یہ پوزیشن نہیں ہے تو پھر روزہ رکھے، کیونکہ روزہ انسان کی شہوت کو توڑ دیتا ہے اور انسان کا نفس سلامت رہتا ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ انسان جب صحیح نکاح کر دیتا ہے تو آدھا دین انسان کا سلامت ہو جاتا ہے۔ اور ایک جگہ فرماتے ذالک من سنتی من احب سنتی احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ۔ فرماتے ہیں جو میرے طریقے سے محبت کرتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے جنت میں میرا ساتھی ہے۔ اور ایک جگہ فرماتے من تمسک سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید او کما قال۔ فرماتے ہیں جو ایک سنت پہ عمل کرے، جب دنیا اس سنت کو ترک کر دے تو اللہ کے راہ میں 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایک سنت پر عمل کرنے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب، اور جو آقا کے 100 سنتوں پر عمل کرے تو ثواب کتنا۔ اب یہ سلسلہ کہاں سے چلا، یہ سلسلہ ہمیں کیسے ملا؟ ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، علامہ اسماعیل حقی بروسی رحمت اللہ روح البیان میں لکھتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں نا بھائی، انسان جسمانی اعتبار سے حضرت آدم سب سے پہلے، اور روحانی اعتبار سے سب سے پہلے مصطفیٰ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں نماز اسرا میں تھا یہی سر، ایا ہو مانا اول و آخر، کہ دست و بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ تو جسمانی اعتبار سے حضرت آدم سب سے پہلے انسان، اور روحانی اعتبار سے سب سے پہلے مصطفیٰ۔ تو اصل وجودہ مزی از نخست، دیگر ہرچ موجود شد فرع تست۔ یا رسول اللہ آپ کائنات کی اصل ہیں، آپ کائنات کی جڑ ہیں، آپ کائنات کی روح ہیں، آپ کائنات کا خلاصہ ہیں۔ تو اگر اصل موجود ہے، جڑ موجود ہے تو شاخیں موجود ہیں۔
اصل اگر نہیں ہے تو جاؤ شاخیں بیکار، اپنی شاخوں کو سلامت رکھنا ہے۔ ایمان کی شاخ کو اگر ہرا بھرا رکھنا ہے تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بساؤ۔ ڈاکٹر اکمال یوں بیان کریں، اصل قرآن مغز ایمان روح دین ہست حب رحمت للعالمین۔ فرماتے ہیں قرآن کی اصل، ایمان کی جڑ، دین کی روح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ یا ہم یوں سمجھنے کی کوشش کریں، انسان کے جسم میں جان ہے، کب تک سلامت ہے؟ جب روح سلامت ہے تو انسان کے اعضاء سلامت، انسان کی آنکھیں سلامت، انسان کے ہاتھ سلامت، انسان کا سارا سراپا سلامت۔ روح جب نکل جائے اس کف سے عنصری سے، جسم ناسوتی سے لاہوت روح کا دورہ جب ختم ہو جائے، آنکھیں انسان کی بیکار ہو جاتی ہے، ہاتھ انسان کے مجبور ہو جاتے ہیں، پاؤں انسان کے لاچار ہو جاتے ہیں، زبان انسان کی بند ہو جاتی ہے، عقل انسان کی خراب ہو جاتی ہے۔ پوچھنے والا یہ پوچھتا ہے کبھی سارا سراپا سلامت تھا، اب یہ ساری چیزیں بیکار کیوں ہو گئی؟ تو جواب تمہیں یہ ملے گا کہ جب تک روح موجود تھی تو ساری چیزیں سلامت تھی۔ جس طرح انسان کے اعضاء کے اندر ایک روح کی ضرورت ہے، انسان کے اعمال صالحہ کے اندر بھی روح کی ضرورت ہے۔ اس روح کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے، انہیں ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو جسمانی اعتبار سے حضرت آدم سب سے پہلے انسان، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم کو پیدا کیا۔ نہ حضرت آدم کے باپ ہیں، نہ حضرت آدم کی ماں ہیں۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا انی خالقم بشرا من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویتہ فنفخت من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ رب نے فرمایا فرشتوں سے، فرشتوں میں پیکر بشریت کو مٹی سے بنانے والا ہوں، جب اپنی طرف سے اس کو بنا لوں اور اپنی طرف سے روح ڈال دوں، اب روح عالم میں لاہوتی کی چیز، انسان کا جسم میں ناسوتی، ناسوت کا تعلق جسم اور انسانیت سے، دنیا سے ہے، اور لاہوت کا تعلق، روح کا تعلق لاہوتی کائنات سے ہے۔ اب روح انسان کا جسمانی، علامہ روم رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں بشنوز نئے چون حکایت می کند زی جدائی ہا شکایت می کند۔ فرماتے ہیں بانسری کی حقیقت مجھ سے سنو، یہ کنگور کے درخت سے جو بانسری بنتی ہے وہ نہیں، وہ تو بجاتے ہیں تو وہ ناجائز ہے۔ پھر بھی تحفۃ العاشقین علامہ روم رحمت اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، مولا کائنات کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں مجمع محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ سن رہے ہیں، آقا نے خدا کی وحدانیت کے بارے میں بیان کیا، خدا کی معرفت کی حقیقت کو بیان کیا۔ ارے آپ جیسا ہم جیسا گناہگار بیان کرے طرف سے تو مجمع میں بے خودی طاری ہو جائے۔ وہ بیان کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے معرفت کی باتیں ہو رہی ہیں، امام الانبیاء کے زبان فیض ترجمان سے کلمے نکل رہے ہیں، صحابہ پہ بے خودی طاری ہے۔ سید الاولیاء امام الاتقیاء گوہر کبریاء داماد مصطفیٰ زوج خیر النساء مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں مجھ پہ بے خودی طاری ہو جاتی ہے، اور وہ درد دل میں اتنا بڑھا، یہ انانیت کے پردے کب ختم ہوتے ہیں؟ یہ حرص و حرص لالچ کے پردے کب ختم ہوتے ہیں؟ یہ انسان کے اندر جو بت پڑے یہ بت کب ختم ہوتے ہیں؟ مولا فرماتا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میری راہ میں مجاہدہ کرتا ہے میں ان کو اپنا مشاہدہ کروا دیتا ہوں۔ یہ انانیت کے سارے طریقے انسان ختم کرے گا
اور اس مقام پہ پہنچتا ہے تو ندائے ربی آتی ہے، خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خدا خود پوچھے بندے سے بتا تیری رضا کیا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچانتا ہے تو خدا کی معرفت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ پہلے نفس اس قابل تو بنا، روح کے اندر تازگی تو پیدا کر، قد افلح من تزکا سے لو تو لگا، خدا سے اپنے عشق و محبت کے جلوے تو دکھا، محمد مصطفیٰ کی عشق و محبت میں اپنے آپ کو داخل تو کر۔ وہ عشق لے کر جو تو قبر میں پہنچے تو امام اہل سنت یوں فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کر چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کر چلے۔ فرماتے ہیں کہ معرفت خدا کا جذبہ میرے دل کے اندر اتنا حاصل ہوتا ہے، اب میں آہ کرتا ہوں تو کسی کو جلا دیتی ہے۔ میں مجمع سے اٹھا اور مدینے کے جنگل میں پہنچا، میں نے وہ عشق والی آہ کنویں کے اندر داخل کر دی۔ چند دن کے بعد رسول اللہ کے قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے، صحابہ کو حاجت ہوئی پانی کی، اسی کنویں سے پانی نکالا گیا تو پانی میں ڈول میں خون آیا۔ حضور نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں سرکار فلاں دن معرفت کی باتیں ہو رہی تھی، آپ کے زبان فیض ترجمان سے الفاظ نکل رہے تھے، جنہوں نے براہ راست مصطفیٰ سے باتیں سنی ہو ان صحابہ کا حال کیا ہوگا؟ ارے آپ کے سامنے مصطفیٰ کی حدیث بیان پڑھی جاتی ہے، انسان چہرے کو تکتے رہتے کہ کس طرح حدیث بیان ہو رہی ہے۔ ارے امام الانبیاء کے زبان سے الفاظ نکلے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب محبوب خدا کے چہرے مبارک کو دیکھا، جب جانے جہاں کے چہرے کو میں نے دیکھا تو فرماتے لما تبین تو وجہ عرف تو ان وجہ لیس بوجہ کذاب، جب میں نے محبوب خدا کی مبارک چہرے کو دیکھا تو میرے دل کی گہرائیوں نے یہ جواب دیا کہ اے عبداللہ یہ کسی جھوٹے کا نہیں سچے پیغمبر کا چہرہ ہے۔ جب رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، زبان فیض ترجمان سے الفاظ نکل رہے تھے، ایھا الناس افشوا السلام واتموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنت بالسلام، اے لوگوں سلام کو عام کرو، بھوکوں کو طعام کھلاؤ اور آپس میں پیار و محبت سے ایک جگہ ہے لیل الکلام وصل الارحام، کلام کو نرم کرو، رشتہ داروں سے محبت کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا کیا جس کو ہم صلہ رحمی کہتے ہیں، علماء موجود ہیں، امام الانبیاء تاجدار مدینہ فرماتے ہیں لما خلق الخلق خلقا قامت الرحم فاخذت بحق الرحمن، جب اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا کیا جس کو ہم صلہ رحمی کہتے ہیں تو صلہ رحمی کھڑی ہو جاتی ہے اور رحمان کے مبارک دامن سے لٹک جاتی ہے۔ حکم کس کو کہتے؟ اظہار بند کو کہتے ہیں۔ ایسے اظہار بند سے خدا کی ذات پاک ہے۔ آپ اگر میرے پیچھے لگیں کسی کام کے لیے، یہاں پکڑیں تو میں کہوں گا کہ اس نے یہاں ہاتھ ڈالا ہے، اب اس کا کام کرنا پڑے گا۔ رشتہ داری کھڑی ہو جاتی ہے اور رب کے دامن رحمت سے لٹک جاتی ہے۔ رب فرماتا مہا الا تو اب تو الا تحبین او اصلک من وصلک او اختک ما اختک من قطک، تو راضی نہیں ہوتی ہے جو تجھے کاٹے گا اس کو میں کاٹ دوں گا اور جو تجھ سے محبت کرے گا اس کو اپنے دامن رحمت سے ملا دوں گا۔ اسی موڑ پر آقا فرماتے سل من قطع کا واعف عمن ظلمک واصل الی من اساء الیک، تو اس سے رشتے جوڑ جو تیرے رشتے کو کاٹتا ہے، تو اس سے محبت کر جو تجھ سے زیادتی کرتا ہے، تو اس کو معاف کر دے جو تجھے ظلم اور زیادتی کرتا ہے۔ آقا دو جہاں فرماتے ہیں لیس الشدید الذی بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، وہ تمہارا بہادر نہیں ہے جو میدان میں کسی کو پچھاڑ کر سینے پہ بیٹھ جائے، ہم اسی کو بہادر کہتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ فرماتے میری امت میں بہادر وہ ہے پورا کنٹرول ہو اور دشمن کو معاف کر دے، اس سے بڑھ کر کوئی بہادری ہے ہی نہیں۔ شنیدم کی مردان راہ خدا دل دشمنا را نہ کر دند و تنگ، تو را کہ میسر شود ای مقام کہ با دوستا نست خلافت جنگ۔ مردان راہ خدا کا حال یہ کہ دشمن کی دلوں کو کبھی تنگ نہیں کیا،
تمہیں یہ مقام کیسے مل سکتا ہے؟ دشمن تو اپنی جگہ پر دوستوں سے لڑائی کر کے بیٹھا ہے، بھائیوں سے بگاڑ کے بیٹھا ہے، باپ سے بگاڑ کے بیٹھا ہے، ماں کی نافرمانی کر کے بیٹھا ہے۔ تو مولا کائنات یہ فرماتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب وہ کلام میں نے سنا تو عشق الہی کی آگ میرے سینے میں موجود ہوئی، تو میں نے دل میں خیال کیا اوپر اٹھاتا ہوں تو پھر خطرہ، نیچے ڈالتا ہوں تو زمین کو خطرہ، تو پھر میں نے اس آہ کو مدینے کے کنویں میں چھپایا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کنویں کو بند کرو، کنویں کو بند کر دیا گیا۔ اسی میں ایک درخت ہوگا جس درخت کا نام کنگور آیا ہے، اسی سے دنیا بانسری بناتی۔ اب یہ مثال دے کر علامہ روم فرماتے ہیں کہ حقیقت میں مولا کائنات کے عشق و محبت میں وہ آواز کر رہی ہے۔ پھر فرماتے اس بانسری کی حقیقت نہیں ہے، اس بانسری سے مراد روح ہے، کہ روح اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم علم الا قلیلا۔ اے محبوب آپ کو روح کے بارے میں پوچھتے کہو روح میرے رب کا حکم ہے۔ تو یہ آسمانی چیز ہے، جسم انسان کا ناسوتی ہے۔ جب حضرت آدم کے جسم میں روح داخل نہیں ہو رہی تھی، عرض کرتی مولا تیری جدائی میں کیسے برداشت کروں گی؟ تو رب نے فرمایا امانت کے طور پر چلی جا اور پھر میں تجھے اپنی بارگاہ میں بلاؤں گا۔ اب علامہ فرماتے بشنوز نے چوں حکایت می کند زی جدائی ہا شکایت می کند۔ تو اللہ نے حضرت آدم کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور اپنی طرف سے روح ڈالا۔ فرشتوں کو کہا جب میں روح ڈالوں تو سجدہ کر دینا۔ اب یہ سجدے والی بات یہاں بیان نہیں کرنی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، پہلے انسان ہے نا، جس کا ذکر قرآن میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت آدم پیدا ہوئے اور روح پھونکنے کے بعد اللہ نے ان کو جنت میں بھیجا۔ جب جنت میں گئے عرض کر دے مولا مجھے جنت میں تنہائی محسوس ہو رہی ہے، میرا ساتھی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے فرشتوں کو، حضرت آدم پہ نیند طاری ہو جاتی ہے، حضرت آدم کے بائیں پسلی کو شکر دینا۔ حضرت آدم پہ نیند طاری ہوتی ہے، جنت میں نیند نہیں ہے لیکن آنکھیں اللہ کی طرف سے بند ہو جاتی ہیں۔ تو اس بے خودی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتوں کو حکم ہوتا حضرت آدم کی بائیں پسلی کو چیرو۔ حضرت آدم کی بائیں پسلی کو شق کیا گیا، فخلقت حوا۔ علامہ اسماعیل بروسی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے حوا کا نام حوا کیوں پڑا کہ زندہ انسان سے حضرت حوا کو نکالا گیا، جس کا ذکر قرآن میں اللہ فرماتا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ رب فرماتا لوگو اس رب سے ڈرو جس رب نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا، اس کا نام آدم علیہ السلام، اور اس سے مولا نے اس کی عورت کو نکالا، پھر ان دونوں کو اس ازدواجی زندگی میں مولا نے ملایا، پھر اسے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک باکمال مرد اور ایک باکمال عورت سے پیدا کیا، اس باکمال مرد کا نام حضرت آدم اور اس باکمال عورت کا نام حضرت حوا۔ پھر ان دونوں سے قدرت نے اولاد پیدا کی، پھر رب قدیر نے چھوٹے بڑے قبیلوں میں تمہیں تقسیم کیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کے نزدیک مکرم وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بند عشق و شدی ترک نسب کن جامی کہ دریرہ فلاں بن فلاں چیزیں نیست۔ علامہ جامی فرماتے ہیں عشق کا بندہ بننا ہے، محبوب خدا کی غلامی میں شامل ہونا ہے، تو پھر یوں مت کہو کہ میں فلاں ہوں فلاں کا بیٹا ہوں، تو نبی کا غلام بن جا دنیا کا امام بن جائے گا۔ کون کہتا ہے حبشی کو حضرت بلال حبشی کے بارے میں؟ سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں جب حضرت بلال حبشی آتے
تو حضرت عمر یوں استقبال کرتے جس کو امام بخاری بیان کرتے ہیں، فرماتے ابا بکر سیدنا آتک سیدنا بلالن، ابو بکر ہمارا سردار ہے جس نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا۔ کوئی پوچھنے تو جائے کہ حضرت بلال کیسے سردار بنے، وہ حبش کے آئے ہوئے غلام تھے اور غلامی سے ان کو آزادی ملی، تو جواب یہ ملتا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ ہمارا ایمان ہے جو مصطفیٰ کا غلام ہے دنیا کا امام ہے۔ ہم پھر اگر مگر کے چکر میں نہیں آتے ہیں، ہم آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں جو مصطفیٰ کا غلام ہے وہ دنیا کا امام ہے۔ فرماتے ابو بکر تو سردار ہے، ہمارے سردار حضرت بلال کو آزاد کیا۔ ارے عشق کے میدان میں بلال حبشی کا تذکرہ نہ کرو تو عشق کا میدان ادھورا رہ جاتا ہے۔ محبوب خدا یوں فرماتے ہیں مالیا بلال سمیت خشا خشا کا مامی فی الجنہ، اے بلال مجھے کیا ہے جب میں جنت کی سیر کرتا ہوں میرے قدموں سے پہلے تیرے قدموں کی آہٹ کو سن لیتا ہوں۔ وہ بلال حبشی ہیں، محبوب خدا مکے کو فتح کرتے ہیں، امام الانبیاء تاجدار مدینہ فاتحان شان سے مکے میں داخل ہوتے ہیں۔ دنیا کے بادشاہوں کا اصول ہے، قرآن کہتا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها ذلہ۔ ارے دنیا کے بادشاہ جب ملک فتح کرتے ہیں تو شہر کی عزت کو ذلت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ آہیں ہوتی پھر ملک فتح ہوتا ہے، لاشوں کا انبار ہوتا پھر ملک فتح ہوتا ہے، کئیوں کا سہاگ اڑایا جاتا پھر ملک فتح ہوتا ہے، عورتیں بیوہ ہوتی پھر ملک فتح ہوتا ہے، بچے یتیم ہوتے پھر ملک فتح ہوتا ہے، بے دردی سے خون بہایا جاتا پھر ملک فتح ہوتا ہے۔ لیکن سلام و پیغمبر اعظم کی سیرت پاک بر جو فاتحان شان سے میرا محبوب مکے میں داخل ہوا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حضرت سعد بن عبادہ کی زبان سے الفاظ نکلے، حضرت ابو سفیان اسی دن مسلمان ہوئے، حضرت عباس کے ساتھ کھڑے ہیں، حضرت سعد کے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا ہے، آپ نے جھنڈے کو لہرا کر کہا ابو سفیان الیوم یوم الملحمہ الیوم یوم المقتلہ، آج خون و ریزی کا دن ہے، آج بدن سے گوشت کو الگ کرنے کا دن ہے۔ یہ کہنا تھا امام الانبیاء کے کانوں میں آواز آتی ہے، آپ نے کہا سعد جھنڈا مجھے دے دو، ان کے ہاتھوں سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے قیس کے ہاتھوں میں جھنڈا تھمایا، فرماتے سعد مضمون کو تبدیل کر، یوں کہنے کی ضرورت نہیں الیوم یوم الملحمہ، سرکار کیا کہوں، یوں کہو الیوم یوم المرحمہ الیوم یوم المغفرہ، آج مغفرت کا دن ہے، آج رحم و کرم کی بارش برسانے کا دن ہے۔ لجپال کو پرت توڑت نہیں، گھر آئے کو خالی موڑت نہیں، جس کی باں بھڑلے پھر خالی چھوڑت نہیں۔ ایسا لجپال آقا ہے، وہ ایسا کرم والا آقا ہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مشرکین مکہ حیران لرزاں پریشان کھڑے ہیں، فرماتے یا اہل مکہ ما ظنکم بھی، بتاؤ تو صحیح میرے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے۔ وہ کہنے لگے انت اخن کریمن ابن اخن کریمن، آپ کرم والے ہو، کرم والے بھائی کے بیٹے ہو۔ ہم عام سے وہی آج درخواست کرتے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے تو خدا کے پیغمبر نے جو الفاظ کہے تھے ہم آپ سے وہی امید رکھتے ہیں۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت والا دھر بھر آیا، فرماتے یا اہل مکہ فضب انتم طلقا لا تسریب علیکم، جاؤ میں تم سب کو آزاد کر دیتا ہوں۔ نگاہیں بلند ہوتی ہیں، چیخوں کا سما بن جاتا ہے اور چار دانگے عالم میں یہ آواز گونجتی ہے جہاں تاریک تھا ظلمت کا دھاتا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ 2000 انسان پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، معافی کا عام اعلان ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں یا رسول اللہ جاہلیت میں یہ جا پسند انسان تھے، ان کو کچھ مقام مل جائے تو محبوب خدا کی زبان فیض ترجمان سے الفاظ نکلے من دخل دار ابی سفیان و آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہے اس کو بھی امن ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرو، میں آگے تفصیل میں نہیں جاتا، مجھے کچھ ضروری باتیں پیش کرنی ہے، تاریخ کا مطالعہ کرو۔
اس وقت میں دنیا نے سوچا کہ آج رسول مکے کو فتح کیا ہے، کس کو کعبے کی چھت پہ چڑھاتے ہیں؟ رسول اللہ کی نگاہیں بلال حبشی پہ رک جاتی ہے۔ آپ نے کہا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا، اذان کہو۔ اب جب محبوب خدا کے حکم سے حبشی غلام نے کعبۃ اللہ کی چھت پر اذان کہی تو بعض انسانوں کے زبان سے الفاظ نکلے، آج بھی رسول اللہ کو یہی کالا کوا ملا، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کسی عرب کو کھڑا کر دیتے، کسی خوبرو انسان کو کھڑا کر دیتے تو آپ نے فرمایا لوگو ان ربکم واحد ان اباکم واحد لا فضل عربی ولا فضل عربی علی العجمی۔ فرماتے لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ آدم علیہ السلام ایک ہے، کسی عربی کو عجمی پر، عربی عجمی کو عجمی پر، عربی کو پر فضیلت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ پیغام عام ہو جاتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں مکے کو فتح کیا تو حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو نکالا جاتا ہے، نام پڑ گیا حوا۔ اس لیے امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِأَنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِن دَلَائِلِ الْأَيْسَرِ، یہ عوج فرماتے ہیں یہ بائیں پسلی جو ٹیڑھی اس سے پیدا ہوئی ہے، ان کے مزاج کے اندر ٹیڑھا پن ہے۔ فرماتے ہیں کہ سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائیں گی، اور ٹوٹنا طلاق ہے۔ مذہب اسلام کے اندر کوئی طلاق اچھی چیز نہیں ہے، علماء کا وفد ہے اور سادات کرام کا جم غفیر ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ فرماتے ابغض الحلال عند اللہ طلاق، اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں بری کوئی چیز ہے تو طلاق ہے۔ کھاتے کھاتے طلاق، پیتے پیتے طلاق، گھر کے گھر بگڑ جاتے ہیں، معاشرہ ہمارا تباہ ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے دندے خراب ہو چکے ہیں، ہمارے کاروبار ختم ہو چکے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا اپنا نام اعمال دیکھ، ہنسی آتی مجھ کو یوں ہی حضرت انسان پر، کارے بد خود کرے لعنت بھیجے شیطان پر، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا ہے۔ رات کے وقت میں 2 رکعت نماز تہجد پڑھنے کا تجھے موقع ملا ہے، اللہ کے بندے پڑھنے والے میں منع نہیں کرتا ہوں۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن جی ستیوں آن جگاوے، ساری رات سبحان جاگی جن یاد کیوں، انہن جی عبداللطیف چے مٹی لدھو مان، کوڑھیں کن سلامت چو آتن ان جی، ایک نہیں 2 نہیں سینکڑوں نہیں کروڑ انسان ان کی مٹی سے بھی سلام کرتے ہیں، مٹی سے بھی پیار کرتے ہیں اور مٹی کو بھی سلام کرتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ والوں کی مٹی میں تاثیر ہو جاتی ہے تو ان سے بدن سے تو خوشبو آئے، جب دفن ہو جاتے تو مٹی سے بھی خوشبو آئے۔ امام بخاری کے مگر اندر سے مٹی سے خوشبو نہیں آتی تھی۔ پڑھو سیرت کو، پڑھو امام بخاری کے باب کے اندر جو لکھا ہو اور سیرت بخاری میں پڑھو پوری تاریخ کو، تمہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ بہرصورت رات کے وقت میں 2 رکعت نماز تہجد پڑھنے کا موقع نہ ملا، رات کے وقت میں گھر میں سورہ کہف پڑھنے کا موقع نہ ملا۔ حضرت اسید بن حضیر حضور کے صحابی ہیں، امام بخاری بیان کرتے ہیں، امام مسلم بیان کرتے ہیں، وہ رات میں نماز تہجد کے بعد سورہ کہف پڑھ رہے تھے، گھوڑے نے بدنا شروع کیا، انہوں نے قرآن بند کیا، گھوڑا رک گیا، پھر قرآن شروع کرتے ہیں تو گھوڑا بدکا، تیسری مرتبہ کتنا بدکا کہ ان کے بیٹے یحییٰ کو ان کو چل دے، قرآن بند کر کے باہر نکلے تو انہوں نے آسمان سے اپنے گھر تک رحمت کی شعاؤں کو دیکھا۔ صبح کو حضور کی بارگاہ میں پہنچے، سارا واقعہ پیش فرماتے ہیں، فرماتے اقرا ابن حزیر، اقرا ابن حزیر، اقرا ابن حزیر، ابن حزیر تجھے پڑھنا چاہیے تھا، بند نہیں کرتا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بیٹے کے کچل جانے کا خدشہ تھا ورنہ میں پڑھتا رہتا۔ فرماتے حل تدری ما ہوا، تجھے پتا ہے وہ کون تھے؟ قتل کا ملائکۃ الرحمہ، وہ رحمت کے فرشتے تھے۔
اگر تو صبح تک پڑھتا رہتا محجبت الملائکۃ عنک، تو فرشتے تو اسے پردہ نہیں کرتے، وہ رحم و کرم کی بارش لے کر تیرے گھروں میں پہنچے تھے، تو غفلت سے صبح تک سویا ہے، پھر کہتا ہے کہ رحمت میرے گھر میں نہیں برستی ہے۔ نماز فجر کے بعد تو اٹھتا ہے اور رات کو 2-2:30 بجے غلط تصویریں موبائل کے اندر تو دیکھتا ہے، نماز فجر کہاں چلی گئی پتہ نہیں ہے، 11 بجے نوجوان کی آنکھ کھلتی ہے، 11:30 بجے دکان پہ بیٹھا، اب کہتا ہے کہ میرے دندے خراب ہو چکے ہیں۔ ارے تو فجر پڑھ کے اپنا کاروبار شروع تو کر۔ امام الانبیاء دعا کرتے ہیں، اے اللہ میری امت کے صبح سویر تجارت کے اندر تو برکت کر دے۔ بزرگان دین بیان کرتے، نومت صبح تورث الفقر، صبح کو سونا محتاجی کو لے کر آتا ہے۔ یہ گھر گھر محتاجی کیوں آتی ہے؟ یہ تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ یہ مصیبتیں ہمارا مقدر کیوں بن چکی ہے؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بائیں پسلی سے پیدا ہوئے ہیں، جو ٹیڑھی پسلی ہے ان کو ٹیڑھا رہنے دو اور اپنے اخلاق سے سیدھا کرتے رہو۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ نے جو ہمیں طریقہ بتایا، قرآن و حدیث ہمیں طریقہ بتایا کہ طلاق سے پہلے کم سے کم 3-4 صورتیں ہیں، اگر آپس میں انبن ہو جائے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے ان کا بستر چھوڑ دے، اور اگر یہ طریقہ نہیں ہے تو ان سے بات چیت چھوڑ دے، اگر اس سے بھی طریقہ نہیں اچھا ہوتا تو پھر قرآن فتح فضربون غیر ضربن غیر مبرج، اب ان کو ایسا مار جو ان کا دماغ یا ان کا کوئی عضو خراب نہ ہو۔ ان 3 طریقوں کے بعد چوتھا طریقہ قرآن بتا، فبسو حکم من اہلی و حکم من اہلہا، ایک پنچ عورت کی طرف سے ایک پنچ مرد کی طرف سے بھیجو۔ اگر اب معاملہ صحیح نہیں ہوتا تو پھر ایک طہر کے اندر ایک طلاق دے دو، باقی کی پیریڈ کے اندر۔ اگر اسی سے نتیجہ نہیں آتا ہے تو دوسرے طہر کے اندر دوسری طلاق دے دو۔ اب اس کے بعد پھر قرآن کہتا الطلاق مرتان فامساکم بمعروف و تسریح باحسان، اب تیسری طلاق سے پہلے تو سوچ لے، یا بھلائی سے تو روک کے رکھ یا احسان سے اس کو چھوڑ دے تیسری طلاق کی شکل میں۔ اب طلاق سے پہلے 5 طریقے اور پھر 3 طلاقوں کا الگ الگ ذکر، یہ 8 طریقے قدرت نے بتائے۔ ان طریقوں پر اگر انسان عمل کرے تو گھر گھر کے یہ فتنے قسم خدا کی نہ جاگتے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ فرماتے ہیں، میں اپنے اہل کے لیے بہتر ہوں، تم اپنے اہل کے لیے بہتر بن جاؤ۔ سیرت ابن ہشام کا مطالعہ کرو، ازواج مطہرات کی سیرت کی داستان پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ کا نام کیا؟ علماء بیٹھے ہیں، عوام بیٹھے ہیں، سادات بیٹھے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ سب سے پہلی مادر مہربان جن کا نام حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا ہے، اور اس زمانے کے اندر بیوہ ہو جاتی ہے جب عرب کی سوسائٹی کے اندر بیوہ عورت کے چہرے کو دیکھنا نحوست سمجھا جاتا تھا، اور 2 مرد یکے بعد دیگر فوت ہو جاتے ہیں۔ 40 سال کی عمر کے اندر چل چکی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر کے اندر جا رہے ہیں۔ 25 سالہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اٹھتی ہوئی جوانی، آپ سیرت کا مطالعہ کرو۔ کسی کی جوانی کے اندر نقص ہے، کسی کے بڑھاپے کے اندر نقص ہے، کسی کے بچپن کے اندر داغ ہے، لیکن قربان جائیں آمنہ کے لال پر جن کی ولادت کے اندر داغ نہیں، قسم خدا کی جن کا بچپنا صاف ہے، جن کی جوانی قسم خدا کی صاف ہے، اور جن کا بڑھاپا اور کہولت کا زمانہ صاف ہے۔ ہاں کسی کے قد کے اندر کمی ہو سکتی ہے، کوئی حد سے زیادہ لمبا ہے، کوئی حد سے زیادہ چھوٹا ہے، کسی کے آنکھ کے اندر کمی ہے، کسی کے ناک کے اندر کمی ہے، کسی کی سیرت کے اندر کمی ہے، کسی کی صورت کے اندر کمی ہے۔ میرے آقا کی سیرت کا مطالعہ کرو، آپ کے صورت کا مطالعہ کرو، قسم خدا کی صورت بھی بے مثال ہے، سیرت بھی بے مثال ہے۔ لم یات نظیرو کفی نظرن مثل تو نشد شہ پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ ہاں جن کا فیضان بھی بے مثال، جن کی قسم خدا کی تبلیغ بھی بے مثال، جن کا بڑھاپا بھی بے مثال، جن کی جوانی بھی بے مثال، ہاں جن کا بچپنا بھی بے مثال، جن کی مکی زندگی بے مثال، جن کی بندری زندگی بے مثال۔ 25 سالہ کنوار محمد عربی کو کہ کنواری کا رشتہ نہیں مل
سکتا تھا، مل سکتا تھا، لیکن عرب کی سوسائٹی کے اندر جو پیغام تھا کہ بیوہ عورت کے چہرے کو دیکھنا نحوست ہے، تو سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے خاتون بیوہ ہو چکی تھی اس سے رشتہ کر کے امت کو یہ پیغام دیا کہ بیوہ کے چہرے کو دیکھنا نحوست نہیں، اس کو دامن میں پناہ دینا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، سبحان اور اللہ سبحان کتنے سال تک محبوب خدا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان نبوت سے پہلے رہی؟ 15 سال محبوب خدا کی جلوت و خلوت کی زندگی کو دیکھا۔ آپ ہم انسان جب جلوت میں جاتے ہیں تو مصنوعی تقدس کو ظاہر کر لیتے ہیں، چوغا لمبا پہن لیتے ہیں، صافہ لمبا باندھ لیتے ہیں، اور اس طرح سر جھکا کر بیٹھتے ہیں کہ آسمان کا فرشتہ اترا ہے۔ یہ ہمارے جلوت کا حال ہے، اور خلوت کا حال کیا ہے ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ انسان کی خلوت کو عورت کے سوا کوئی زیادہ نہیں جان سکتا۔ 15 سال محبوب خدا کی خلوت کی زندگی حضرت خدیجہ کبریٰ نے دیکھی تھی، اور 2 شوہر پہلے انہوں نے دیکھ لیے تھے، مزید کسی اور سے رشتہ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن محبوب خدا کی سیرت اور صورت کو دیکھ کر، آپ کی سچی باتوں کو دیکھ کر خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پیغام بھیجتی ہیں، اور 15 سال کے بعد محبوب خدا جب نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو قرآن کریم کے الفاظ اور فیوز ربانی سے قلب مطہر جب ہلنے لگا، پہلی وحی تھی، اس تقاضے کے اعتبار سے آئے اور فرماتے ہیں زملونی زملونی، چادر اوڑھاؤ چادر اوڑھاؤ۔ جب ظاہری اعتبار سے گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے تو کہنے لگے خدیجہ اتنا وزنی کلام مجھ پہ ادھرا ہے، لقد خشیت علی نفسی، میں اپنے نفس پہ خوف کر چکا ہوں۔ اس زمانے کی اگر عورت ہوتی یا زمانے کی، کہا تجھے بھوت اثر کر چکا ہے، تجھے پلیت اثر کر چکا ہے، تجھے پہ کسی نے جادو سلفی کر دیا ہے۔ لیکن خدیجہ کبریٰ نے 15 سال تک مصطفیٰ کی اعلان نبوت سے پہلے نجی زندگی کو دیکھا تھا، اور کہنے لگی کلا واللہ لا یغزی کلا ابدا انک لتصل الرحمہ وتحمل القلہ وتقری الضیفہ وتعین العلیٰ بالحق۔ کہنے لگی ہاں ہاں میرے رب کی قسم، میرا وجدان یہ کہتا ہے اللہ ایسی ہستی کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ صلہ رحمی کرنا آپ کا کام ہے، یتیموں کی مدد کرنا آپ کا کام ہے، بیوہ کو سہارا دینا آپ کا کام ہے، غریبوں کے سر پر ہاتھ پھیرنا آپ کا کام ہے۔ قبیلے بنی تے کو صحابہ فتح کرتے ہیں۔ حاتم طائی کی بیٹی محبوب خدا کے بارگاہ میں آئی، قیدیوں کے ساتھ آئی تو اس کا سر کھلا تھا، عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ میں عرب کے سخی کی بیٹی ہوں، حاتم طائی میرے باپ کا نام ہے، اگر وہ اس طرح دیکھتا تو اس کا حال کیا ہوتا۔ محبوب خدا کا دل بھر آیا، اپنی رحمت والی چادر اس کے سر پہ ڈالی جاتی ہے، سر پہ چادر آتی ہے، فرمایا کہ حاتم طائی کی بیٹی کا سر کھلا نہیں رہنا چاہیے۔ ادھر مصطفیٰ کی رحمت والی چادر آئی، دل کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے، صدق کے دل سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے۔ فتح مکہ کے بعد اکرمہ ابو جہل کا بیٹا یمن بھاگ جاتا ہے، ان کی بیوی ام حکیم حضور کے بارگاہ میں آئی میں مسلمان ہو چکی ہوں، یا رسول اللہ میرا شوہر آپ کے اور آپ کے صاحب کے خوف سے یمن بھاگ گئے ہیں، اگر ان کی جان بخشی ہو جائے۔ وہ کہتا ہے کہ ابو جہل کا بیٹا ہوں، اس نے دشمنی میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، میں نے بھی بڑے بڑے مارکے میں حضور کے صحابہ سے لڑائی کی، کئیوں کو میں نے شہید کیا ہے، ایسے پاپی انسان کا جرم تھوڑی معاف ہو سکتا ہے۔ حضور اپنی حضرمی چادر دے کے بھیجتے ہیں کہ یہ نشانی وار رحمت والی چادر لے جا۔ ام حکیم رحمت والی چادر لے کر پہنچی، وہ سفر کر کے مدینہ پہنچے، محبوب خدا مدینہ طیبہ پہنچے مکہ المکرمہ سے، مسجد نبوی میں مصطفیٰ بیٹھے ہیں۔ جب اکرمہ پہ نظر پڑتی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دشمن کا بیٹا ہے، تلوار میان سے نکلتی، ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ امام الانبیاء فرط محبت سے اٹھے اور دونوں ہاتھوں کو یوں پھیلا کے فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر، مرحبا بالراکب المہاجر، ہجرت کرنے والا سوار بھلے آیا۔
ہجرت کرنے والا سوار بھلے آیا، رحمت عالم کا سینہ اس کے سینے سے لگتا ہے، کفر چھڑ جاتا ہے، رحمت کی بہار آ جاتی ہے، گر کے قدموں میں قربا ہو گیا، پڑھ لیا کلمہ مسلمان ہو گیا۔ یہی حضرت خجل کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 63-64 سال کی عمر میں جب مدینہ مکہ المکرمہ میں فوت ہوتی ہے، ابھی جنازے کا حکم نہیں اترا تھا، اس سے پہلے حضرت خجل کبریٰ نے اپنی چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھیجا۔ کون فاطمہ؟ پوچھا کسی نے ڈاکٹر اقبال سے، اقبال بتا تو صحیح، فاطمہ افضل ہیں یا مریم افضل ہیں؟ تو کہا کہ بے شک مریم افضل، اس میں شک نہیں، اور آل عمران پوری صورت ان کے گھرانے میں، پوری مریم ان کی فضیلت کے بارے میں، سورت مریم بہت ساری صورتوں ان کا ذکر ہے، لیکن لوگوں نے کہا کہ تو صحیح، تو کہنے لگے مریمس یک نسبت عیسیٰ عزیز وس نسبت حضرت زہرا عزیز۔ مریم کے اندر ایک نسبت پائی جاتی ہے، زہرا کے اندر 3 نسبتیں پائی جاتی ہیں۔ کہ کون سی 3 نسبتیں؟ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخری، محمد مصطفیٰ کی لخت جگر، نور عین مصطفیٰ، قرۃ عین مصطفیٰ، بدعت پاک مصطفیٰ۔ فرماتے فاطمہ بدعت منی من آزاہا فقط آزانی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اس کو ستاتا ہے مجھے ستاتا ہے۔ کون فاطمہ؟ ملک جبریل وحی لے کر آتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ، اگر فاطمہ آپ کے گھر میں ہوں تو مغیر اجازت کے میں داخل نہ ہوں، جس کے آنچل کو کبھی سورج نے نہ دیکھا ہو۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں بطول باش پنہا شو وزی اسر، کہ در آغوش شبیر بگیری، اس زمانے کی بطولہ بن جا، اس زمانے کی پارسہ بن جا، اس زمانے کی نیک و سیرت و نیک و صورت بیوی بن جا۔ تیرے گود کے اندر غلام شبیر کا جنم ہو سکتا ہے، غلام غوث کا جنم ہو سکتا ہے۔ آنکھیں اپنی حیا سے تو نیچی کر دے، اپنے آپ کو پردے اور برقے کے اندر تو ملبوس کر، کیونکہ قرآن میں محبت کا یہ پیغام ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں کو اپنی نظروں کو جھکا لیں، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن۔ قرآن محبت کا پیغام دیتا ہے، محبوب مومن عورتوں کو کہو جب بازار میں چلیں تو نظریں جھکا کر چلیں، اپنی زینت کو اپنے مردوں کے سوا کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، ولا یضربن ارجلہن، اور ایسا پازیب نہ پہنے جس کی آواز کوئی غیر مرد سنے۔ امام الانبیاء یہاں تک فرماتے ہیں اگر عورت نے ایسی پازیب پہنی جس کی چھنکار کی آواز کسی کے مرد کے کان میں آتی ہے، ارے وہ خود تو گناہ گار ہے، ارادے سے اگر کوئی دوسرا سن لیتا ہے تو آقا فرماتے قیامت میں ان کے کانوں کے اندر جہنم کا گرم کیا پارا ڈالا جائے گا۔ آپ اندازہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، آپ فرماتے من تزمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اتزمن لہو بالجنہ، 2 چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ صحابہ نے کہا سرکار کیا چیزیں؟ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو اور اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو۔ ایک جگہ عرض کرتے ہیں یار راستے پہ بیٹھتے ہیں، آپ نے فرمایا فاتو حقہا، راستے کا حق ادا کرو۔ سرکار راستے کا حق کیا ہے؟ کہ غض البصر، نگاہوں کو جھکانا یہ راستے کا حق ہے، اور سلام کا جواب دینا یہ راستے کا حق ہے، ایذا دینے والی چیز کو ہٹانا راستے سے یہ راستے کا حق ہے، اور کوئی راستہ گم کر دے اس کو سیدھی راہ بتانا یہ بھی راستے کا حق ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں ہم راستے کا حق کتنا ادا کرتے ہیں۔ سائیں تکڑوں ایڑھوں سنائے وسا کے جنتی بنائے شدے، ہاں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، سیرت کا مطالعہ تو کرو۔ حضرت خالد بن ولید کا زمانہ، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح سالار اعلیٰ ہیں، حضرت عمر کا زمانہ ہے، یرموک فتح ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں حضرت خالد بن ولید کا ایک ساتھی تھا جنگجو، جس کا نام تاریخ میں حضرت زرار بن عزور آیا ہے۔ اس کا حال یہ تھا
جب اپنے موج میں آتے تھے تو ایک آپ کمر تہمت لگا کر ایک کھلے نیزے سے لڑنا شروع کر دیتے تھے. اس طرح جنگ میں لڑ رہے ہیں, کئی انسانوں کو قتل کر دیتے ہیں. رومیوں نے ان کا تعاقب کر کے ان کو گھیر لیا اور ریشم کی کمند کے اندر ان کو گرفتار کر لیا. ان کی بہن تھی جس کا نام تھا خولا, 17-18 سال کی عمر ہے, ابھی تک انہوں نے شادی نہیں کی ہے. شجاعت میں بھی بے مثال ہے اور جوانی میں حسن میں بھی بے مثال ہے. انہوں نے مردانہ لباس پہنا اور گھوڑے پر سوار ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد خالد کو پتہ چلا کہ حضرت زرار کو دشمنوں نے قید کر دیا ہے. یہ پہنچے, اس سے پہلے اکیلی عورت نے دشمن کی لش پر حملہ کر دیا, کئی انسانوں کو تہو تیگ کر دیا. وہ رومی شہزادہ دیکھ رہا تھا کہ یہ نوجوان کون ہے, اکیلے نے ہزاروں کی فوج پر حملہ کر کے کئیوں کو قتل کر دیا ہے. جب شدت جنگ میں خود سرک گئی تو چمکتی ہوئی چہرے آنکھیں نظر آئی. کہنے لگا خبردار, یہ نوجوان مرد نہیں ہے, عورت ہے, اس کو قتل نہیں کرنا. ان کی چمکتی آنکھوں پہ میں فدا ہو چکا ہوں, اس کو قید کرو, مجھے لونڈی بنانا ہے. تھوڑی دیر میں خالد کی فوج پہنچی. زرار بھی چھوٹ جاتے ہیں اور خولا بھی چھوٹ جاتی ہے. رات کے وقت میں حضرت خالد کی بیوی ام تمیم کے خیمے میں حضرت خالد بن ولید کی بیوی نے حضرت خولا سے کہا, اے خولا تجھے پتہ نہیں رومی شہزادے کی تیری آنکھوں پہ نظر پڑ چکی تھی, وہ تیری آنکھوں پہ فدا ہو چکا تھا. اگر خالد نہیں آتا تو تیرا نہ معلوم کیا حشر ہوتا. تو خولا نے کہا کہ میں تجھے خدا کی قسم دیتی ہوں, کیا رومی کتے کی نظر میری آنکھوں پہ پڑ چکی ہے؟ کہا ہاں. تو انہوں نے خنجر نکالی اور اپنے دونوں آنکھوں کو نکال کر پھینک دی. انہوں نے کہا یہ تو نے کیا حشر کیا کہ قسم رب کی مومن عورت کے چہرے پر ان کی آنکھوں پہ جب کتے کی نظر پڑ چکی ہے, ان آنکھوں سے بے حیا انسان تو پیدا ہو سکتا ہے, بے غیرت انسان تو پیدا ہو سکتا ہے, بے پردہ تو پیدا ہو سکتا ہے. قسم خدا کی مجھے ایسی آنکھیں نہیں چاہیے. یہ تھا ان عورتوں کا کردار. اس لیے فرماتے بطول باش پنہا شو وزی اثر کہ در آغوش شبیر بگیری, اس زمانے کی بطولہ بن جا, اس زمانے کی پارسا بن جا, اس زمانے کی نیک خاتون بن جا. تیری گود کے اندر غلام شبیر بن سکتا, غلام شبیر پیدا ہو سکتا ہے. تو پھر فرمانے لگے دوسری نسبت کیا پائی جاتی فاطمہ میں, کا نور چشم رحمت العالمین, امام اولین و آخرین, بانو تاجدار اللہ, مرتضی مشکل کشا شیر خدا. دوسری نسبت یہ پائی جاتی ہے سید الاولیاء, امام الاتقیاء, گوہر کبریا, مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی زوج محترمہ ہیں. تیسری نسبت کیا پائی جاتی ہے مادریہ مرکز سالار عشق, سید الشہداء, شہزاد گلگوں قبا, راکب دوش مصطفیٰ, حضرت سیدنا امام حسین مجتبیٰ کی والدہ ہیں. پھر جذب میں آ کر فرماتے پاس فرمانے جناب مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ کی فرمان کا پاس ہے, ورنہ میں کیا کرتا. جس طرح لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں میں تربت فاطمہ کا طواف کرتا. یہ اقبال کی آہیں نہیں ہیں, عقیدت و محبت کے جذبے ہیں. وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. امام الانبیاء تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں اپنی بیٹی کو بھیجتی ہیں, 7 سال کی عمر ہے, اپنے ابا کو بلا کر آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر آتی ہے, عرض کرتی یا رسول اللہ آپ کے جسم پہ جو چادر ہے نا وہ چادر مجھے دے دو. حضور نے فرمایا کیوں؟ کہ مجھے اس بات کا یقین ہے نبی کے بدن سے جو چادر مس ہو جاتی ہے جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے, میں اپنے کفن کے اندر یہ چادر رکھنا چاہتی ہوں. ابن شام کو پڑھو کیا کہا, قسم خدا کی آپ کا کلیجہ کانپ جائے گا. محبوب خدا کے آنکھوں میں آنسو آئے, فرماتے ہیں فاطمہ تو مجھ سے چادر مانگ ہے, خدیجہ تو مجھ سے چادر مانگتی ہے, لو سال تنی جلدی لآتے تو کہ اگر تو میرے جسم کا ٹکڑا مانگتی تو میں تجھے کاٹ کے دے دیتا. لوگوں نے کہا کیوں؟ یہ محمد مصطفیٰ کا کردار تھا. آپ نے کہا مزاج کے اندر ٹیڑھا پن ہے, ان کو ٹیڑھا رہنے دو, اپنے اخلاق سے سیدھا کرو. حضرت حوا کو کہاں سے پیدا کیا؟ حضرت آدم کی بائیں پسلی سے اللہ کے پیغمبر کی آنکھ کھلی, انہوں نے اپنے طرح ایک انسان کو سویا ہوا دیکھا. عرض کرتے مولا یہ کون؟ تو نے کہا تھا نا میرا ساتھی چاہیے, تیرا ساتھی ہے.
حضرت آدم علیہ السلام ہاتھ بڑھاتے، رب نے فرمایا نہیں، ابھی تیرا نکاح نہیں ہوا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی بروسی بیان کرتے، روح البیان میں اللہ نے جبریل کو بھیجا، حضرت آدم حضرت حوا کا جنت میں نکاح ہوتا ہے۔ پھر پیغمبر نے ہاتھ بڑھایا، فرمایا نہیں، ابھی تیرے لیے صحیح نہیں ہے، مہر ادا کر۔ کیا مہر ادا کروں؟ فرمایا گیا کہ میرے حبیب پہ 11 مرتبہ درود پڑھ، یہی تیرا مہر ہے۔ اب مہر بھی جنت میں ادا ہوا، نکاح بھی جنت میں پڑھا گیا۔ اب اگلا مرحلہ جنت میں اللہ نے پسند نہ کیا، پھر سبب بنا دانا کھانے کا۔ کیوں؟ رب فرماتا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، جنت میں عورتیں پاک ہوں گی، نہ ان کو حیض کی تکلیف، نہ نفاس کی تکلیف، نہ بدن سے تھوک اور لعاب کی تکلیف، پسینہ خوشبو کی طرح ہوگا، عمر سب کی 33 سال کے برابر ہوگی، چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے لیے سبب بنا، وہ ایک اللہ کا حکم تھا کہ اس درخت کو قریب مت جانا، پھر وہ سبب بنا، درخت کے قریب جاتے کھانے شروع کر دیتے ہیں۔ پہلے ایک دانہ حضرت حوا کھاتی ہے، پھر حضرت آدم کو مجبور کیا جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا بھائی، زمانے کا حاجی غازی پازی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسے موقع پر کیا کریں، عورتوں کا مسئلہ ہے، گھر میں کبھی بھی ایسا کام ہو جاتا ہے۔ قرآن کا الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے، عورتیں حاکم ہیں، ہاں؟ لیکن آج الٹا معاملہ ہو چکا ہے، عورتیں حاکم بن چکی، مرد محکوم بن چکے ہیں۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ جب کسرا ایران کا بادشاہ کسرا فوت ہوا، اس کے بیٹے نے رات کو چھری سے اس کے باپ کے پیٹ کو چیر دیا، اور اس کے بعد اس نے بیٹے نے جب دوا خانہ کھولا تو ایک دوا کو زہر سا اس کو دوا سمجھ کر کھا لیتا، وہ بھی ڈھیر ہو جاتا ہے۔ ان کی بیٹی پوران تخت کو تخت پہ بٹھایا جب رسول اللہ کا زمانہ تھا، فرماتے لن یفلا قوم ولو امر امرا، آپ فرماتے وہ قوم کیسے کامیاب ہو سک جنہوں نے اپنے امور کا والی ایک عورت کو بنایا۔ ہاں، مشورہ لو، لیکن دین کے کاموں کے اندر والی خود بنو، عورتوں کو والی مت بناؤ، رسول اللہ کا فرمان ہے۔ کیا کریں؟ اور پھر قوم مسلم کا پیسہ پانی کی طرف برباد ہوا۔ الحمدللہ سادات کا گھرانہ ہے، شریعت سنت مصطفیٰ کے اعتبار سے یہ معاملہ چل رہا ہے، عقد نکاح بھی ہوگا۔ مذہب اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے حدیں رکھی، اس حد سے آگے بڑھیں گے تو وَمَن يَتَّخِذْ حُدُودَ اللَّهِ یدخلہ نارا، جو اللہ کے حدوں کو تجاوز کر دیتا ہے تو اللہ اس کو جہنم میں داخل کرتا ہے۔ حد پار کرنے کی اجازت نہیں۔ آج 90% قوم مسلم کا پیسہ پانی کی طرح حرام کاموں میں برباد ہوتا ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ فرماتے ہیں، امام بخاری بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے السائی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او کالذی تصوم النہار وتقوم اللیل۔ فرماتے تیرا پیسہ اگر کسی بے سہارا پر خرچ ہوتا، کسی بدوا پہ خرچ ہوتا، کسی مسکین یتیم بچی پہ خرچ ہوتا، یا کسی بے سہارا پہ خرچ ہوتا، تجھے اتنا ثواب ملتا جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے جا رہا ہے، یا ساری رات نوافل پڑھ رہا ہے، یا ساری رات روزے رکھ رہا ہے۔ بار صورت اللہ ہمیں اس طرح متوجہ ہونے کی توفیق دے دے تاکہ قوم مسلم کا پیسہ صحیح طریقہ سے استعمال ہو۔ کیوں؟ مولا فرماتا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہارے پیسے میں سائل کا بھی حق ہے اور محتاج کا بھی حق ہے۔ ان بندوں کا ذکر اللہ قرآن میں یوں بیان کرتا ہے تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمْعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما اخفی من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون۔ رب فرماتا ہے میرے بندوں کا حال یہ ہے جب دنیا میٹھی نیند میں سو جاتی ہے، بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں
اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہر ستم ہر جفا گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن جی ستیوں آڑ جگاوے۔ پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کھلا ہے دروازہ۔ تو رات کو رب کی بارگاہ میں تو آنسو بہا کے تو دیکھ، ملت بیضا کے علم بردارو، دین حنیف کے پاس بانو، محمد مصطفیٰ کے دیوانو، اولیاء کی محبت کے دم بھرنے والو، اٹھو ابھی سویرا ہے، ابھی سویرا ہے۔ نگاہوں کا قافلہ نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے، رحمت خدا بندی تمہارے دلوں کے دروازوں پہ دستک دے رہی ہے۔ ہائے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہائے کوئی رزق کا طالب جس کو میں رزق عطا کروں، ہائے کوئی جھولی پھیلانے والا جس کی جھولی کو میں بڑھوں۔ غلط روی سے منازل کا بوت بڑھتا ہے، نشاط لذت خواب گراں کو بدل ڈالو۔ جگہ جگہ کے تھکے ہیں تمہیں ہنگامے، فرماتے ہیں کہ غلط روی سے منازل کا بوت بڑھتا ہے، نشاط لذت خواب گراں کو بدل ڈالو۔ نہ سب لوگے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک رہے گی نہ داستان میں۔ اٹھو ابھی سویرا ہے، رب قدیر کی بارگاہ میں داخل ہو جاؤ، اور اللہ کے محبوب کے فرائض پر اور ان کے احکام پر صحیح چلو گے تو پھر یہاں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ بار صورت حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا کو زمین پر اتارا جاتا ہے۔ جنت میں نہ حضرت آدم کے چہرے پر داڑھی نہ حضرت حوا کے چہرے پر داڑھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اترتے ہیں تو عرض کرتے مولا اب دنیا میں لباس بھی الگ، ان کا زیور بھی الگ، اب عورت کا زیور الگ ہے، مرد کا زیور الگ ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو قدرت کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ زمین پہ تو بعد میں جائے گا، تیرے چہرے پر زینت ہوگی کس کی؟ داڑھی کی۔ یہ مرد کا زیور ہے، یہ فرعون کی سنت نہیں ہے، یہ نمرود کی سنت نہیں ہے، یہ شداد کی سنت نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ یہ زیور عورت کا ہے نا، پاؤں والا زیور عورت کا ہے، اور یہ زیور مرد کا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی گھنگرو پاؤں میں باندھ دے پھر ماسیوں کے ساتھ چلے جا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کی مرضی۔ پھر دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، ایک ہنگامہ ماشورو تو بولو، سینکڑوں باتوں کا رہ کے دل میں خیال آتا ہے۔ حضرت آدم کو سرندے پہ اتارا گیا جو ہندوستان کا پہاڑ تھا، بعد میں لنکا بنا۔ پہلے ہندوستان، ہمیں سرزمین ہند سے اس لیے محبت ہے کہ اللہ کا پہلا پیغمبر حضرت آدم سرزمین ہند میں آیا، اس لیے تو لاہور کا فلسفی کہتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے اس کی وہ گلستان ہمارا، کہ اللہ کا پیغمبر جنت سے زمین پر آیا تو ہندوستان کی سرزمین پر اترا۔ حضرت حوا کو جدے میں اتارا جاتا ہے، وہ ایک سبب ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم کے خلاف۔ تو اس ایک حکم پر، اس ایک خلاف ورزی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 350 سال دونوں کو جدا کر دیا۔ فَتَلَقَّى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، حضرت آدم کو کلمے القا ہوتے ہیں۔ امام طبرانی سیدنا فاروق اعظم سے بیان کرتے ہیں وہ کون سے کلمے تھے۔ حضرت آدم کو یاد آیا، لما اقترب آدم بخطیۃ قال یا رب اسألک بحق محمد او تغفر لی خطیتی، قال یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقه، قال یا رب لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک وافسد لی ملائکتک رفعت راسی الی السماء فرأیت مکتوب علی قوائم العرش لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فعرفت انه مأب الخلق لی، قال یا آدم صدقت، اے آدم تو سچ کہتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا جب تو نے قدرت سے پیدا کیا، مجھ میں تیری طرف سے روح ڈالی گئی، فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، میں نے عرش اعظم کے پائے پائے پر، جنت کے محلوں پر، غلمان کے سینوں پر، حوروں کی پتلیوں پر میں نے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں پہچان چکا کہ مولا ساری کائنات میں اگر کوئی
کوئی محبوب ہے تو یہی ذات ہے۔ رب فرماتا آدم تو سچ کہتا ہے، اگر اس کو میں ظاہر نہ کرتا تو کائنات کو ظاہر نہ کرتا۔ لولا لما خلقت الافلاک، اے حبیب تجھے ظاہر نہ کرتا تو افلاک کو ظاہر نہ کرتا۔ یہ آسمان کی بلندی صدقہ ہے مصطفیٰ کا، یہ زمین کی وسعت صدقہ ہے مصطفیٰ کا، یہ ستاروں کی روشن قندیلیں صدقہ ہے مصطفیٰ کا، چاند کی چاندنی صدقہ ہے مصطفیٰ کا، سورج کی شعائیں صدقہ ہے مصطفیٰ کا، سمندر کی روانی صدقہ ہے مصطفیٰ کا، دریا کی طغیانی صدقہ ہے مصطفیٰ کا، ہمیں جو خشک و تر ملا صدقہ ہے مصطفیٰ کا۔ واللہ یوتی انما انا قاسم، عطائیں رب کی ہیں اور دینے والے بانٹنے والے مصطفیٰ ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، واللہ کے بعد یوتی فعل ہے، فعل کے اندر دوام نہیں پایا جاتا ہے، عطائیں رب نے مصطفیٰ کی جھولی میں ڈال دی ہے، اور اس کے بعد انما آتا ہے، اور قاسم لفظ اسم ہے، اسم کے اندر دوام پایا جاتا ہے۔ ان کے بعد ما کافہ آئی ہے، اس نے اپنا عمل بند کر دیا، یعنی کائنات میں اللہ کی عطاؤں کو بانٹنے والا صرف مصطفیٰ ہے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہیں موتی یہ ہیں قاسم، رزق ان کا کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، اور قصر دنا تک کس کی رسائی آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں۔ قاسم مصطفیٰ کی ذات ہے، تمہیں جو کچھ مانگنا ہے در پاک مصطفیٰ پہ چلے جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ محبوب، اگر ایسا ہوتا یہ ظلم کر بیٹھے، نادانی کر بیٹھے، آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اور پھر رسول بھی ان کے حق میں دعائے خیر کی معافی لگا دیں، تو رب فرماتا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِیمًا۔ لام قسمیہ ہے، رب قسم کھا کے کہتا ہے کہ محبوب مجھے عزت کی قسم خدا کو تواب و رحیم پائیں گے، کیوں کہ مصطفیٰ نے ان کے لیے معافی کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، کر کے تمہارے گناہ مانگے تم سے پناہ، تم کہو دامن میں یا تم پہ کروڑوں درود۔ یہاں سے چلے، حضرت حوا جدے سے چلتی ہیں، عربی زبان میں جدہ دادی کو کہتے ہیں، ہماری دادی کا نزول جدہ میں ہوتا ہے۔ وہاں سے چلے اور میدان عرفات میں پہنچے، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، توبہ قبول ہو جاتی ہے، رب نے اس میدان کا نام ہی عرفات رکھا۔ آج لاکھوں فرزندان نے توحید کی شکل میں ذی الحجہ کی 90 تاریخ کو عرفات کے میدان میں جاتے ہیں۔ میں علماء سے پوچھوں، اگر آج کوئی کعبے کو کھول کر اور صحن کعبہ میں نہیں کعبۃ اللہ کے اندر 1000 رکعت نفل پڑھ لے، حاجی بنے گا؟ علماء کہیں گے نہیں مول صاحب حاجی نہیں بنے، کعبے میں نماز پڑھے حاجی نہ بنے گا، نہیں یا حاجی نہیں بنے گا۔ حاجی کا ٹائٹل لگانا ہے تو میدان عرفات میں چلے جاؤ، کیوں؟ اللہ کا ایک بندہ مدتوں پہلے تڑپ کر وہاں پہنچا، اور ایک بندی تمہاری دادی ہماری اماں حضرت حوا میدان عرفات میں پہنچی، ان دونوں نے رب کی بارگاہ میں دعائیں کی۔ اللہ کو ادا پسند آتی ہے، اگر تمہیں حج کروانا ہے، حاجی بننا ہے تو اللہ کے محبوب بندوں کی اداؤں کو یاد کرو، قیامت کے صبح تک ان کی سنت ادا ہو جائے گی، تم حاجی بن جاؤ گے۔ وہاں سے سلسلہ چلا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا پیغام دیتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، بخاری شریف میں روایت موجود، ترمذی میں موجود، سیاہ ستہ میں موجود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تنکح المرأۃ لاربعین، عورت کے اندر نکاح کرو، عورت سے 4 باتیں دیکھو۔ آپ کی سب کتنی بیٹیاں؟ 4 بیٹیاں، 3 آپ کے بیٹے۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت ابو العاص بن ربیع سے، حضرت خدیجہ کبریٰ کا رشتہ دار تھا۔ علماء موجود ہیں، عوام نے یہ بات کم سنی ہوگی، سیاستہ کی ساری روایتیں اٹھاؤ۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوتی ہیں، اعلان نبوت سے پہلے 28 سال کی حضور کی عمر مبارک ہوتی ہے، پہلی بیٹی حضرت زینب پیدا ہوئی۔
32 سال کی عمر میں محبوب خدا کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ کی شکل میں پیدا ہوئی. بیٹے اللہ کی نعمت ہیں, کوئی حرج نہیں, کوئی شک نہیں ہے. بیٹیاں خدا کی نعمت بھی ہے اور اللہ کی امانت بھی ہے. اور سب سے پہلا نور تمہارے نبی کے گھر میں حضرت زینب کی شکل میں پیدا ہوا تھا. 35-34 سال کی عمر میں حضرت ام کلثوم پیدا ہوتی ہیں. 41 سال میں اعلان نبوت کے بعد نبوت کی بہاروں میں چوتھی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا پیدا ہوتی ہیں. 45 سال محبوب کی عمر ہوتی ہے, حضرت زینب بلوغت کو پہنچتی ہیں. حضرت زینب کا نکاح ابو العاص سے ہوتا ہے. ان کی بطن سے حضور کی پہلی نواسی پیدا ہو جن کا نام امامہ بنت ابو العاص آیا ہے. خاتون قیامت کی وفات کے بعد ان کی وصیت سے مولا کائنات ان سے نکاح کرتے ہیں. کن سے؟ حضرت امامہ سے. تاریخ کا مطالعہ کرو. حضرت امامہ پیدا ہوتی ہیں. سیاہ ستہ کے بخاری شریف کو اٹھا کر دیکھو, تم نے کتابوں میں پڑھا ہے حسنین مصطفیٰ کے سینے پر مصطفیٰ کی پشت پر ہوتے سجدہ طویل کر دیتے. یہ روایتیں تم نے پڑھی ہیں. اس روایت کو علماء جانتے, عوام نے کم سنا ہوگا. رسول اللہ کی نواسی جس کا نام حضرت امامہ آیا ہے, عبادہ بن صامت بیان کرتے ہیں اذا صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضعها علی عنقی. رسول اللہ جب نماز پڑھتے اپنی نواسی کو اپنی گردن پر بٹھا کر نماز پڑھاتے ہیں. اذا سجد وضع علی الارض, اور جب نماز سجدہ کرتے تو زمین پہ اٹھا دیتے, رکھ دیتے تھے. یہ مصطفیٰ کا پیغام تھا اس دور کے اندر جب عورتوں کو ستی بنایا جاتا تھا, جب عورتوں کو شہوت کا کھلونا سمجھا جاتا تھا, عورت کو چوڑیل سے زیادہ درجہ دیا جاتا تھا. پہلا قانون مصطفیٰ نے بیوہ سے رشتہ کر کے امت کو پیغام دیا, اور دوسرا قانون مصطفیٰ نے اپنے بیٹیوں کو پال کر اپنے کندھوں پر اٹھا کر امت کو یہ پیغام دیا کہ بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کرنا یہ مردانیت نہیں. مصطفیٰ کی سنت میں نواسیوں بیٹیوں کو کندھوں پر اٹھاؤ, یہ مصطفیٰ کی. یہ پیغام تھا محمد مصطفیٰ کو. پیغام کو سمجھو, سنت مصطفیٰ کو سمجھنے کی کوشش کرو. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی نسبت ہوئی تھی. یاد رکھو, نسبت عتبہ اور عتیبہ سے. پھر یکے بعد دیگرے حضرت سیدنا عثمان غنی سے جن کا رشتہ ہوتا ہے. پہلا رشتہ حضرت رقیہ سے ہوتا ہے. جنگ بدر کے فتح کے وقت میں قاصد زید بن حارثہ جب پیغام لے کر پہنچے, جنت البقیع میں ان کو دفن کیا جا رہا تھا. دوسری رسول اللہ کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح ہوتا ہے. سنجری 8 کے اندر ام کلثوم کی وفات ہو جاتی ہے. حضرت علی بیان کرتے, سنو, مولا کائنات بیان کرتے ہیں, حضور فرماتے کانت لی 40 بنت زوجت عثمانہ. حضرت علی بیان کرتے, سنو تو صحیح. آپ بیان کرتے ہیں رسول اللہ کے حوالے سے, ابن اساکر بیان کرتے, ابن تبری بیان کرتے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی کے بارے میں, حضور فرماتے ہیں جب دوسری بیٹی آپ کی فوت ہو جاتی ہے, اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگر فوت ہو جاتی, سب کو میں عثمان سے بیاہ دیتا. نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا, ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. اور آخری بیٹی امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا ہیں, جن کے بطن پاک سے نسل شادات. کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے نا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بیٹا قاسم فوت ہوا تو دنیا نے کیا کہا اس زمانے کے اندر, استغفر اللہ, 100 بار استغفر اللہ, نقل کفر نہ باشد. حضور کو ابتر کہہ دیا انہوں نے استغفر اللہ. اب ان کی نسل چلی گئی. رب نے فرمایا نہیں محبوب, انا اعطیناک الکوثر, رب نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا. فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر, دشمن ابتر ہے. پھر یہ نسل کیسے چلے؟ نبی کا بیٹا نبی ہے کہ نہیں؟ ہونا یہی چاہیے تھا نا بھائی. لیکن نبوت کا سلسلہ حضرت مصطفیٰ پر بند. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہمارا عقیدہ ایمان ہے تاجدار ختم نبوت پر نبوت کا سلسلہ بند. نبی کا بیٹا نبی ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم نبی, اسحاق ان کا بیٹا نبی, ان کے بیٹے یعقوب نبی, ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی,
حضرت زکریا نبی، ان کے بیٹے یحییٰ نبی، حضرت داؤد نبی، ان کے بیٹے حضرت سلیمان نبی. یہاں طریقہ ہونا چاہیے تھا نبی کا بیٹا نبی، آخری بیٹا حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہونے والا. سنجری 2 کے اندر جب فوت ہوتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ ان لہو مردن فی الجنہ، اللہ نے جنت کے اندر ان کے لیے دائی رکھی ہے، بقیہ مدت ان کو دودھ پلا کر پوری کرے گی. تو فرماتے لو عاش لکان نبی ولکن لا نبی بعدی، میرا بیٹا زندہ رہتا تو نبی ہوتا لیکن میرے بعد نبی نہیں. اب سلسلہ کیسے چلا؟ تو اللہ نے یہ جوہر رکھا حضرت فاطمہ کے صلب کے اندر. مولا کائنات سے عقد ہوا اللہ کے رضا سے. قرآن کا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہ اللؤلؤ والمرجان فبإلی ربکما تکذبان. 2 سمندر آپس میں خدا کی حکم سے آؤ نبی کے طریقے اور سنت پر ملے. ایک طہارت کا سمندر، ایک ولایت کا سمندر. ولایت کے سمندر کا نام علی، طہارت کے سمندر کا نام فاطمہ. دونوں آپس میں ازدواجی زندگی میں ملے. ان کی کوکھ سے موتی اور موگے نکلتے ہیں. موتی کا نام حسن، موگے کا نام حسین ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کیا شنائیاں بجی فاطمۃ الزہرا کے عقد میں؟ کیا ڈول بجے؟ نہیں، نہ شہنائیاں بجی نہ ڈول بجے، کچھ نہیں تھا. نبی نے اپنی لخت جگر کا سادگی سے نکاح کر کے امت کو پیغام دیا، میری سیرت پر چلنا ہے تو فاطمہ کے طریقے پر چلو. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت میں ہم سے محبوب خدا منہ موڑ لیں. یا رسول آپ جس سے روٹھو برگشتے دنیا ہو جائے، آپ جس کو چاہو قطرہ ہو تو دریا ہو جائے. کیا پیغام ہے؟ فرماتے تنکح المرأۃ لاربعین، عورت کے اندر 4 باتیں دیکھو نکاح کرو. کیا دیکھیں؟ آپ فرماتے لحسبہا، خاندان دیکھو، کوئی حرج نہیں ہے، دیکھو خاندان. امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا سنت طریقہ یہ بستہ طریقہ یہ ہے، آپ اپنے کفو کے اندر خاندان میں رشتہ کرو. ٹھیک ہے، اعتراض نہیں ہے، کرو. اس کے بعد حضور نے کیا فرمایا؟ لی جمالہا، عورت کا ظاہری حسن بھی دیکھ. تیسرا طریقہ حضور نے کیا بتایا؟ ولمالہا، عورت میں ظاہری مال دیکھ. چوتھا طریقہ بتا کر فیصلہ اس پر کیا، کیا فرمایا؟ ولدینہا، عورت میں دینداری کو دیکھو. پھر ترجیح کس پر دی؟ حسن پر کا نہیں. پھر ترجیح کس پر دی؟ مال پر نہیں. پھر ترجیح نسب پر کا نہیں. آپ فرماتے فظفر بذات دین تربت یدا کا، پھر دین والی سے رشتہ قبول کر، تیرے دونوں ہاتھ سلامت ہیں. کیوں؟ مال قبر میں کام نہیں آئے گا، نسب کام نہیں آئے گا، حسب کام نہیں آئے گا، دولت کام نہ آئے گی، حسن کام نہیں آئے گا. دین قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا. دین والی سے ہم نے رشتہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ کسی کوکھ سے دیندار پیدا ہو سکتا ہے. مرو کا ایک قاضی ہے جس کا نام لو ابن مریم آیا. امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد، امام بخاری کے دادا استاذ ہیں. ایران کے یا یہاں سے کوئی شخص چلا جس کے پاس 3-4 غلام تھے. تاریخ کا مطالعہ کرو. ہندوستان سے یا ملک شام کے کسی کونے سے چلا، 2-3 غلام تھے. ان میں سے ایک غلام کو ابن مریم خرید لیتا ہے. کیوں؟ ان کی یا ایک ہی لڑکی تھی، نرینہ اولاد نہیں. اگر ایک بیٹی ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ایسا رشتہ کروں کہ جس کی زندگی صحیح چلے. حضرت لو ابن مریم نے غلام کو خریدا. اس غلام کا نام تاریخ میں کیا آیا ہے؟ مبارک. خرید لیا. اس نے کہا بیٹا اس باقی رکھوالی کر. جب اس نے خریدا تھا اس وقت میں اس کی بچی کی عمر 11 سال یا 12 سال کے قریب. 4 سال غلام رہا. قاضی کی بیٹی بلوغت کو پہنچ چکی ہے. اس کے پاس رشتے آئے لیکن قاضی کی نظر نہیں جچتی تھی. 4 سال کے بعد قاضی کے پاس مہمان آئے. انہوں نے مہمانی کی اور مہمانی کے بعد اس نے کہا کہ اپنے وزیر سے اپنے اس غلام سے انگور لے کر آؤ. وہ باغ کے انگور لے کر آیا. اس نے انگور چکھے تو کھٹے. اپنے غلام سے کہا اچھے انگور لے کر آؤ. پھر انگور لے کے گیا، اس سے زیادہ کھٹے. تیسری مرتبہ غصے سے کہا اچھے انگور لاؤ. تیسری مرتبہ اس سے زیادہ کھٹے. اب قاضی نے غصے سے کہا کہ نادان
4 سال تجھے ہو چکے ہیں، ابھی تک تجھے احساس نہیں انگور کھٹے ہیں یا میٹھے؟ تو کہا سرکار قسم رب کی مجھے پتہ نہیں کہ کھٹے یا میٹھے۔ کہا کیسے تجھے پتہ نہیں؟ کہا آپ نے جب غلامی میں رکھا تھا تو یہ نہیں کہا تھا کہ ضرورت پڑے تو کھاتے رہنا، اگر تمہاری اجازت کے سوا انگور کھاتا ہوں تو خیانت، اور اگر میں تمہاری بات نہیں مانتا ہوں تو نافرمانی۔ مجھے تجھے بھی راضی کرنا ہے اور اپنے مولا کو بھی راضی کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں غلام۔ قاضی کی آنکھوں میں آنسو آئے، اس نے کہا بیٹا میں غلامی سے تجھے آزاد کر دیتا ہوں، ابھی جلدی مت کرنا، ایک فیصلہ باقی ہے۔ گھر گئے تو چہرے پر خوشی، اس کی بیٹی قرآن پڑھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا ابا آج آپ کی آنکھوں میں چمک کے، کہاں بیٹا میں نے تیرا مستقبل دیکھ لیا۔ کہا بتاؤ تو صحیح مجھے پوچھنے کا حق ہے کہ نہیں؟ تو فرمایا پوچھ سکتی ہے۔ کہا کس نے رشتہ کیا ہے؟ کہا اپنا غلام نہیں تھا جس کا نام تھا مبارک، اس کو میں نے ایسا پرہیزگار دیکھا، اس نے 4 سال تک باقی رکھوالی کی، ایک انگور اس نے نہیں کھایا، اس کو میں نے آزاد کر دیا ہے۔ علماء بیٹھے کون سی ذات سے تھا، کون سے نسب سے تعلق رکھنے والا تھا، تاریخ خاموش ہے، لیکن قاضی نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا بلوغت کے بعد۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، رسول اللہ کا فرمان ہے علی ثلاث لا تؤخر، اے علی 3 چیزوں میں تاخیر مت کر، الصلاۃ اذا حضرت والجنازۃ اذا اتت والعیم اذا وجدت لا کفون، نماز کا وقت ہو جائے تو پڑھنے میں تاخیر نہ کر، اور جنازہ ہو جائے تو کفن دفن میں دیر مت کر، عورت بلوغت کو پہنچے اس کے نکاح میں تاخیر مت کر۔ مولا کائنات فرماتے ان چیزوں میں تاجیل کا حکم ہے۔ قاضی کی بیٹی کا جو اپنے زمانے میں عابدہ پارسہ تھی، اس عابد اور پارس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ 9 مہینے کے بعد کون سا رنگ آیا؟ علماء موجود ہیں، اسی کی نسل سے ایک وہ با وفا اور برد مجاہد پیدا ہوتے ہیں جن کو استاد المحدثین کہا جاتا ہے، جن کو سلطان الطریقین کہا جاتا ہے، امام الفریقین کہا جاتا ہے۔ مبارک کی پشت سے پیدا ہونے والے مرد مجاہد کا نام حضرت عبداللہ ابن مبارک آیا۔ بطول باش پنہا شوزی اسر کے دراغوش شبیر بگیری، اس زمانے کی بطولہ بن جا، اس زمانے کی پارسہ بن جا، اس زمانے کی نیک خاتون بن جا، تیری گود کے اندر غلام شبیر کا جنم ہو سکتا ہے۔ مدینہ طیبہ کی آبادی ہے، سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، لوگ میٹھی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، حضرت عمر نکلتے گشت کرتے ہیں، ان کے خادم حضرت اسلم ساتھ میں ہیں۔ مدینہ طیبہ کی آبادی سے باہر نکلے، رات کا آخری پہر ہے، وہی پہر ہے خدا کی بارگاہ میں جھکنے کا۔ اس وقت میں اللہ کے بندے اٹھ کر اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں۔ یہ مرد مجاہد سوتے ہی کہاں تھے؟ بدویوں جیسا لباس پہن کر آپ گشت لگاتے تھے۔ اچانک کسی دروازے کے قریب پہنچے تو آواز آتی ہے بیٹی جلدی کر، اگر بکریاں دو لیے تو بکریوں کے دودھ کے اندر پانی ملا دے۔ وہ بلوغت پہ پہنچی ہوئی بچی یہ کہتی ہے امی جان کل فاروق اعظم نے جمعے کے خطبے کے اندر اعلان کیا تھا کہ دودھ کے اندر پانی مت ملانا، یہ خیانت ہے، میں کیسے دودھ کے اندر پانی ملا سکتی ہوں؟ تو عورت یہ کہتی ہے، ماں یہ کہتی ہے کہ بیٹی عمر تھوڑا ہی دیکھ رہا ہے، کہ عمر تو نہیں دیکھتا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ مجھے وہ دن نہیں چاہیے جو میں ان کے منہ پر اقرار کروں، پیٹھ پیچھے میں انکار کروں۔ اس لیے تو کہتا بطول باش پنہا سوسی اسر کہ در آغوش شبیر بگیری، اس زمانے کی بطولہ بن جا، اس زمانے کی پارس و نیک خاتون بن جا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم اپنے اسلم غلام سے کہتے ہیں نوٹ کر لے یہ کون ہے۔ اسلم دروازے کو نوٹ کر لیتا ہے۔ صبح کو دربار میں بلایا جاتا ہے، فاروق اعظم کی عدالت کا دربار لگا ہوا ہے، عورت برقع سے آتی ہے، بچی بلوغت کو پہنچی ہوئی ساتھ میں آتی ہے، معلوم ہوا کہ عورت بیوہ ہو چکی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیری تنخواہ بیت المال
المال سے مقرر کر دیتا ہوں، جب تک دوسرا تیرا سہارا نہ ہوگا تب تک عمر کے بارگاہ سے بیت المال سے تنخواہ لیتے جانا۔ اور بچی کو دیکھا تو بلوغت کو پہنچ چکی ہے۔ لوگوں نے کہا، حضرت فاروق اعظم اپنے بیٹوں کو کہا کہ ان سے نکاح کرنے والا ہے میرے بیٹوں میں سے؟ حضرت عاصم اٹھے کا میں نکاح کرتا ہوں۔ حضرت عاصم کے نکاح سے پہلے پھولی کو نہیں نکلتا ہے، ور گھوڑوں نہیں نکلتا ہے، اور طوفان بدتمیزی نہیں ہوتی ہے، ڈھول دھماکے نہیں ہوتے ہیں، ناچنے گانے والے نہیں ہوتے ہیں، پانی کی طرح پیسہ برباد نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عمر کے بیٹے عاصم کا اسی جگہ نکاح ہوتا ہے۔ 9 مہینے کے بعد حضرت عاصم کے بطن سے اس بچی کی کوکھ سے ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے، بلوغت کو لڑکی پہنچتی ہے، اس کا نکاح عبدالعزیز سے ہوتا ہے، ان کے کوکھ سے عمر بن عبدالعزیز جوہر پیدا ہوتا ہے۔ فاظفر بذات دین تربت یدا کا فرماتے دین والی سے رشتہ قبول کر، تیرے دونوں ہاتھ سلامت ہیں۔ اللہ قرآن میں تمہیں محبت کا پیغام دیتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ انسانوں کو یہ پیغام ہے کہ انسان کی زندگی آنی فانی زندگی ہے، انسان کی زندگی کا ایک سفر نہیں ہے، انسان کی زندگی میں کئی سفر ہیں۔ انسان کو تجارت بھی کرنی ہے، انسان کو کاروبار بھی کرنا ہے، انسان کو اپنا دوسرا کام بھی کرنا ہے۔ کبھی غمی کا سفر ہے، کبھی شادی کا سفر ہے، تجارت کا سفر ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تم تسبیح بیٹھ کر تسبیح لے کر مسجد میں بیٹھ جاؤ، شب جو عقد نماز بر بندم چی خورد بابداد فرزندم، رات کو نماز تہجد شروع کرتا ہوں، صبح کو فکر ہوتی بچے کیا کھائیں گے، کہ عبادت بھی کر، عبادت کے ساتھ کسب کمال کنتا عزیز جاشوی، کہ اپنا دندہ پاک رکھ، اپنے ہاتھ پاؤں کو ہلا تاکہ تجھے کچھ ملے، بچوں کی پرورش کرنا بھی سنت ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ کی ذات ایسی ہے، اب انسان سوچتا ہے کہ مولا میری معمولی اس سفر کے اندر بہت سارے کام آئے، میں کس کی زندگی کو اپنی مشعل راہ بناؤں؟ تو جواب یہ ملتا ہے کہ اس راہ میں اگر تجھے قدم رکھنا ہے محمد مصطفیٰ کی سیرت اور دامن کو مضبوطی سے پکڑ، کیونکہ رسول اللہ کی سیرت کے اندر ساری باتیں پائی جاتی ہیں۔ آپ نے تاجر بن کر تجارت بھی کی ہے، امین بن کر امانت کا سودا بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے رجال اللہ تلہم تجارت ولا بیع ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، اللہ کے بندے بازار میں بے کرتے رہتے ہیں، تجارت کرتے رہتے ہیں، جب مسجد کے مینار سے آخرت کی تجارت کی آواز آتی ہے اس کو چھوڑ کر آخرت کی تجارت کی تیاری کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، ایمان والو ایسی تجارت نہ بتاؤں جو آخرت کے دردناک عذاب سے تمہیں بچائے۔ رسول اللہ فرماتے تاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء یوم القیامہ، سچا تاجر قیامت میں انبیاء کے ساتھ ہوگا، سچا تاجر شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ان ساری باتوں کو انسان اگر دیکھتا ہے تو پھر جواب یہ ملتا ہے مپندار سعدی کے راہ صفا توا رفت جزبر پے مصطفیٰ۔ اے سعدی اگر نجات کا راستہ چاہیے، اگر کامیابی کا راستہ چاہیے، کامرانی کا راستہ چاہیے تو محمد مصطفیٰ کی سیرت کو مضبوطی سے پکڑ۔ کیوں؟ خلاف پیغمبر کسے رہ گزید بمنزل نہ ہرگز نہ خواہد رسید۔ پیغمبر کے راستے کو چھوڑ کر اگر کسی اور راہ کے اندر تو قدم رکھے گا تو کامیابی کی منزلوں کو طے نہیں کر سکتا ہے۔ کامیابی کس میں ہے؟ کامرانی کس میں ہے؟ شاعر یہ کہتا ہے محمد مصطفیٰ کی غلامی کا شرف حاصل ہوا جن کو، وہ مر کر بھی حیات جاوداں کی بات کرتے ہیں۔ رب قدیر کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کلمات خیر پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جس ہمارے محترم بھائی یونس میاں کے صاحبزادے سید غلام رسول صاحب کا عقد ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان جوڑے کو تا دیر سلامت رکھے، ان کے درمیان الفت و محبت کو برقرار رکھے، اور ان کے نسل سے اللہ تبارک و تعالی ایسا جوہر
جوہر پیدا کرے جو دنیا میں بھی کامیابی ہو اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں کامیابی عطا کرے۔ رب قدیر کی بارگاہ پاک میں دعا ہے، اہل اللہ کے صدقے، آل رسول کے صدقے، نیک لوگوں کے صدقے اللہ ہمیں ایک بنائے، ہمیں نیک بنائے، ہمارے صفوں میں اتحاد و اتفاق رکھے، ہمارے ملک سے ایک مرض مہلک کرونا کی شکل میں مولا اس بیماری کو ہمارے صفوں سے، ہمارے بیماروں سے دور کرے۔ جو اس بیماری مبتلا اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ باجاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں شہر یار رم تاجدار عرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، شفاعت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ غوث اعظم امام متقی والنقی، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، ہند کے بادشاہ میرے خواجہ پیا، ہند کے بادشاہ میرے خواجہ پیا، ان کی شاہی حکومت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، میرا پنجتن کو سلام ہو، میرا پنجتن کو سلام ہو، بڑا جن کا دنیا میں نام ہے، میرا پنجتن کو میں ہو، میرا پنجتن کو سلام، وہ حسن حسین
سونگتے تھے میرے رسول ہے علی پدر تم بطول معلوم کے کوچے کی منہ پہ دھول کرم کا خلق پہ عام ہے میرا پنجہ